गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए, और मजीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यस्अलुहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावात أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من
حيران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا. خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سب کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، آمنہ کا دل برو دلدار آ گیا، آمنہ کا دل برو دلدار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر. رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. عرصہ ہوا جدائی کو اب تو بلائیے، عرصہ ہوا جدائی کو اب تو بلائیے، عرصہ ہوا جدائی کو اب تو بلائیے، عرصہ ہوا جدائی کو اب تو بلائیے. پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا، پھر
کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا، تمہاری میں ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے، بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے، عرض لے کے در پہ میں سرکار آ گیا، یہ عرض لے کے در پہ میں سرکار آ گیا، بھی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دل احمد مختار آ گیا، امید کا سلطان دو جگہ، کسالیے امید کا سلطان جو جہاں، در پہ تمہارا طالب دیدار آ گیا، در پہ تمہارا طالب دیدار آ گیا، کیوں بادری پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، مختار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں شور، مختار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں شور، مختار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں شور، کو جو دیکھا اٹھا حشر میں شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، بھی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف، میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اعتکاف کی نیت نہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب مسجد میں جائز ہو جائیں گے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی آج 7ویں شب ہے اور ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کی خوشیوں میں مزید مدینے کے 12 چاند لگانے کے لیے مدنی مذاکرے کے سلسلے ہیں، اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دنیا کے کئی ممالک میں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اوبی وین بھی کھانے وال پہنچی ہوئی ہے۔ واہ کیا بات ہے، مدینے کی کھانے وال کا نام سن کر دیکھو مسکرانے لگے۔ اضحکم اللہ سنکم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ہم پہلے مزید ثواب بڑھانے کے لیے نیتیں کیے لیتے ہیں کہ جب تک کسی نیک کام کی نیت نہ کی جائے ثواب نہیں ملتا۔ نیت زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہو تو یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، پھر بھلے وہ باقاعدہ پرتکلف نیت نہ کرے، بلکہ اصل تو نیت کی وہی صورت ہے کہ جب نیتوں کی عادت ڈالیں گے، شروع میں ظاہر ہے کہ وہ یاد کرنا پڑے گا، تکلف کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ بعض ایسے کاموں کی عادت پڑ جائے گی کہ اس کا تکلف کی عادت نہیں رہی، جب کر رہے ہوں گے تو ذہن میں ہوگا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے آپ کو۔ جیسے آپ کسی کو 1 گھنٹہ مدنی مذاکرے میں بیٹھنا ہے اور میں کرواؤں گا نیت اول تاخیر کی، اور اول تاخیر کو تو ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہی وقت لگتا ہے، تو پھر اپنے کو جتنا بیٹھنا ہے اتنے کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح حسب حال ظاہر نصیب اول تاخیر بیٹھ ہی جائے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کیا بات ہے، انشاءاللہ وہ ملے گا کہ آخرت میں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، بیچ میں بھی نہیں کھولوں گا، میسج بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے، کیونکہ فون دیکھیں گے تو وہ پھر وہ یوں جی چاہے گا اگر اس کا فون آیا چلو یار کر لیتے فون، پھر آپ کونے میں فون کرنے جائیں گے، مسجد سے باہر کرنے جائیں گے، یا جہاں یہ مدنی چینل میں آپ دیکھ رہے کھانے والے وہ کہیں آگے پیچھے، کیونکہ مسجد میں تو ہے نہیں، کہیں باہر ہی ہے، تو فون کرنے لگیں گے تو پھر آپ رہ جائیں گے، مدنی مذاکرے کی کچھ نہ کچھ برکتیں کم ہو جائیں گی۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانہ بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے جنہوں نے نیت کی وہ 2000 ہو بھی جائے، یا پھر نیت نہیں کی ویسے ہی وہ سر سے گزر گئی ہے نیت کے الفاظ، جتنی دیر بیٹھ سکے 2000، پھر تھک جائیں تو 4 زانو ہو جائے، جس طرح مہذب انداز میں ہو جائے۔ بعض اس طرح گھٹنے کھڑے کر کے پھر تھوڑا اور کشادہ بھی کر دیتے ہیں،
اور سامنے والے کے لیے بڑی بے پردگی کی وہ صورت ہوتی ہے، بدنگاہی سے اس کے لیے بچنا جو ہے نا وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے کہیں بھی آؤ اس طرح بیٹھے کہ آپ کی بے پردگی نہ ہوا کرے، پردے کے باوجود بھی بے پردگی نہ ہوا کرے. جس کا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. الحمدللہ آج کا یہ مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں بالخصوص یہ مجالس شرکت کرنے والی ہے: مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ، مجلس مزارات اولیاء، مجلس خدام المساجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد متین اتاری فضان مدینہ ایتھنس گریز سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جانی سے سوال ہے کہ جو میں نے گنبد حضرہ اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کو باتھ روم میں لے جانا کیسا؟ برائے مہربانی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ. محمد شعیب اتاری سوئی بلوچستان سے حضور عرض کر رہا ہوں کہ سوال یہ کرنا تھا کہ آپ سے کہ آج کل یہ کچھ پانی کے گلاس جس پر گنبد خضرا یا بیت اللہ شریف کے تصاویر یا دوسرے ایسی چیزیں، کپ پر بھی ایسی چیزیں بنی ہوئی، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرے کے چابی کے کی چین پر بھی ایسی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ان چیز کا استعمال کرنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. دراصل یہ تصاویر مبارکہ جو ہے ان کی ہر مسلمان تعظیم کرتا ہے، اور صحیح بات ہے کہ دل سے تعظیم کرتا ہے. اور ادب اور بے ادبی کا ان معاملات میں جو تعلق ہوتا ہے وہ عرف پر ہوتا ہے. ہمارے عرف میں یہ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ گنبد خضرا کا یہ جو لگا کے انہوں نے دکھایا تھا، لگا ہوا تھا، یہ پہن کر کوئی استنجا خانے میں جائے تو دیکھنے والے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بڑے میاں ہوں گے تو ڈانٹ بھی دیں گے، غصے والے ہوں گے تو تم کو شرم نہیں آتی، آقا کا روزہ لے کر تم اس طرح استنجا خانے میں چلے گئے. تو یہ تنفیر عوام کا باعث بھی ہوگا لوگوں کے لیے، یعنی کہ آپ لوگوں کی میں نفرت پھیلانے کا باعث بھی ہوگا اس طرح. تو اس لیے یہ گنبد خضرا کا اس طرح اوپن بیس لگا کر چلے جانا کھلم کھلا، یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خلاف ادب ہے. دیکھو میں نے ناجائز یا گناہ نہیں کہا ہے، یہ خلاف ادب ہے. اسی طرح یہ برتنوں پر، پیالوں پر اس طرح کی تصویریں بنانا، گنبد خضرا، کعبۃ اللہ شریف کی تصویریں بنا کر اس کو استعمال کرنا تو جائز ہے، مگر یہاں ایک مطلب دل کو کھٹکا ہے کہ اس کو گنبد خضرا کی تصویر کو بھی دھوئیں گے تو صحیح نا اس پیالے کو. اب یہ پیالے دھل کر کیا اس کے پانی کو ادب کے ساتھ آپ کسی ایسی جگہ پر ڈالیں گے کہ جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑے، کوئی بے ادبی والی صورت نہ ہو؟ نہیں. تو کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ معاذ اللہ ان مقدس تصاویر کا دھون گٹر کی نالیوں میں جائے؟ یہ اپنے دل سے پوچھے. کتنی بڑی یعنی کہ وہ دل پر ذرا جھٹکا لگتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سرکار کے روزے پاک کا دھون جو ہے وہ یوں کرے، بہا دیں اس کو. اب اس طرح کے پانی بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ درختوں کو پلا دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایسے گملے میں نہ ڈالا جائے. گملے میں کھاد ہوتی ہے، کھاد میں گوبر ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ
ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ مٹی بہت زرخیز ہوتی ہوگی تو وہاں گوبر نہیں ملاتے ہوں گے، تو جہاں گوبر ملاتے ہیں اور بعضوں کا تو گوبر ابھرا ہوا نظر آتا ہے، مینگنیاں نظر آتی ہیں، اس پر معاذ اللہ یہ پانی ڈالنا یہ بھی سخت بے ادبی کا باعث ہے۔ تو اب دیکھ لیں، میں نے آپ کو مطلب یعنی کہ جو مجھ سے سمجھ میں آئی میں نے عرض کی آپ کو کہ ان چیزوں کا ادب کریں، با ادب با نصیب، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا ادب کرنے والوں کا۔ از خدا جو این توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ لیکن اس کو میں وہ بے ادب نہیں کہتا کہ جو اس دوسرے مصرے میں وہ محروم پھرتا اللہ کی رحمت سے، یہ مراد نہیں لیتا میں، لیکن بہرحال یہ کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مشورہ یہی ہے میرا۔ دیکھیں پھر وضاحت کر دوں کہ یہ بیز لگا کر استنجا خانے میں جانا گنبد خضرا کا، اس کو میں نے ناجائز نہیں کہا۔ اس طرح کپ ساسر وغیرہ پر یہ گنبد خضرا اور کعبہ شریف کی تصویر کا ہونا، میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا، یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آپ میرے حوالے سے چلاتے رہیں۔ میں نے ادب کی بات کی ہے کہ ادب اور احترام کریں ان کا، اور ایسی تصاویر جو ہے ان سے بچے، ان چیزوں سے ایسا کام نہ کریں جو بے ادبی کا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دینا سے طارق قادری بات کر رہا ہوں جی، اور ابھی مدنی مذاکرات دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور میرا سوال یہ کہ اظہر صاحب سے یا آپ سے میرے سوال کا جواب دیں کہ میں یہ تربیتی کورس ہے 63 دن کا یا 3 ماہ کا، اس میں یعنی کہ داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے اور فضان مدینہ میں آ کے یعنی کہ یہ کورس کر سکتا ہوں یا کہیں اور یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے مجھے عطا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں قرآن پاک کو بھی صحیح کرنا چاہتا ہوں اور باقی بھی جو ہے وہ سارا کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ کہ ان کورسوں کی تاریخوں کا اعلان ہوا کرتا ہے، تو بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے معلوم کریں، اور وہ آپ کو اپنے عالمی مدنی مرکز یا جہاں جہاں یہ تربیتی کورس مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ کو بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ باقی کوئی خاص شرائط نہیں ہے تربیتی کورس کے لیے، مدنی قافلہ کورس کے لیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغوں ذمہ داروں اس طرح کی شرائط ہے، اور تربیتی کورس یہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی نیت کی ہے، اس میں آپ جلدی کریں، کیونکہ پھر وہ شیطان جو وہ آدمی کو وسوسے ڈال کر وہ پھر ارادے بدلوا دیتا ہے۔ تو کل کا ہوتا آج کر لیں، اور آج کا ہوتا بھی آپ اپنے ذمہ دار سے کانٹیکٹ کر کے اس کے ذریعے معلومات کر کے آپ وہ فوراً سے پیشتر ترکیب بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، تربیتی کورس بھی آپ کو میسر آئے، اور اس کے ذریعے اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں خالد چشتی پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں، بابا جی سے یہ پوچھنا ہے جو عورتیں ہیں وہ مرشد کہلا سکتی ہیں عورتوں میں سے؟ عورت پیری مرید تو ہو سکتی ہے، کسی کو مرید بنا نہیں سکتی، عورت مرشد نہیں بن سکتی۔ اب پیر کی جو زوجہ ہوتی ہے اس کو پیرانی اماں ضرور بولتے ہیں، لیکن وہ کسی کو مرید نہیں بنا سکتی، نہ مرید کر سکتی ہے۔ یہ مردوں کے، نبی بھی سارے مرد آئے، کوئی عورت نہیں آئی۔ اس طرح پیر بھی جو ہے نا وہ صرف مرد کرے گا پیری مریدی، عورت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت کا سارنگ ہوں میں نبی کے، ہوتا